تو آپ ینگ یوتھ کو، آج مسلمان نوجوانوں کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے اس پورے ٹاپک سے؟ اسلام میں یہ نہیں ہے کم کماؤ یا جو ہے حلال کماؤ. اچھا، اسلام میں یہ ہے زیادہ کماؤ لیکن جو ہے حلال کماؤ. کوئی منع نہیں ہے، جتنا بھی کماؤ حلال کماؤ. میں اس بات کو نوجوانوں کو سناتے ہوئے ایک واقعہ سناؤں گا. ایک صحابی تھے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نوجوان شاید جب یہ حدیث سنیں گے، یہ واقعہ سنیں گے تو ان کو فائدہ بہت پہنچے گا. میں اللہ کی بارگاہ میں چور بنا کر اٹھایا کہ میں نے اس یہودی کے سامان کو میرے بچے کھا گئے یا میں غائب کر دیا، اس لیے میں پہلے جاتا ہوں اٹھ کر کے. میری والدہ کہتی ہیں کہ دیکھو کوئی کام اگر کرنا ہے تو اس میں بس نیت سچی رکھو. میری امی ہے کہ اس میں نیت سچی رکھو، اور جب نیت سچی رکھو گے تو اس میں یہ کہو کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے. تو میں اس چیز کو میں پکڑ کے رکھا ہوں. اس حرام کے ذریعے سے جو لقمہ وہ کھاتا ہے جی، اس کے جسم پر بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. تو اس سے اچھی کوئی نوکری ڈھونڈتا رہے. تو جب اس کو اچھی نوکری مل جائے تو وہ بینک نوکری چھوڑ دے اور ادھر کرنے لگے. یہ معاملات سود پر ہیں، مطلب اے سے لے کر زیڈ. جیسے میں کسی کے یہاں دعوت پہ جاتا ہوں اور اس کا حرام کا کاروبار ہے اور وہ مجھے دعوت کرتا ہے، تو میرے لیے اس کے گھر میں کھانا کیسا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف دینی انڈین. اور آج کا بہت خاص ٹاپک ہے جو مسلمانوں پہ اثر ڈالتا ہے، اور آج کا ٹاپک حلال انکم اور ورسز حرام انکم. اور اس ٹاپک پہ روشنی ڈالنے کے لیے میں نے آج بہت خاص مہمان کو انوائٹ کیا ہے، مسجد ابوبکر کے امام صاحب کریلی الہ آباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ بتائیں. جی الحمدللہ سب خیریت سے. امام صاحب، اسلام میں حلال انکم کو کیسے بتایا گیا ہے، اور یہ حلال انکم کمانا ہر مسلمان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ حلال کمائی ہر مسلمان کے لیے اس لیے ضروری ہے، ہم سب کے سب مسلمان ہیں. اللہ تبارک و تعالی حلال کمائی کے لیے حکم دیا ہے. حکم جو دیا ہے وہ بھی بہت ہی بڑے پیمانے پر. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں بیان فرمایا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو یہ حکم دیا پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. تو جب رسولوں کو حکم دیا تو رسولوں کے بعد جو ان کے امتی ہیں ان کو بھی پاکیزہ اور حلال چیزوں کو جو ہے کھانے کا جو ہے ارتکاب کرنا چاہیے اور حرام سے بچنا چاہیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حلال نہیں کہا، جی طیبات کہا. طیبات کا مطلب یہ ہے پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، یعنی ایسی چیز کہ جس کے بارے میں کوئی شبہ بھی نہ ہو، شبہ کی گنجائش بھی نہ ہو. ایک چیز تو یہ ہے کہ حلال ہے، اور ایک چیز کے بارے میں معلوم ہے کہ حرام ہے. لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ اس کے بارے میں شبہ ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، تو شبہ والی چیز کو بھی چھوڑ دے. اس لیے کہا طیبہ، کہ طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، یعنی مشتبہ چیز بھی نہ ہو، شک اور شبہ والی چیز بھی نہ ہو. اچھا، جیسے کوئی کمائی کا ذریعہ ہے اور اس میں ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ اس میں حرام انکم انوالو ہو سکتی ہے، تو ہم کو اس کو نہیں لینا ہے، وہ حرام میں ہی کاؤنٹ ہوگی؟ نہیں، جیسے ڈاؤٹ ہے ہاں، تو ڈاؤٹ کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھائیں. مطلب یہ ہے کہ شبہ والی چیز نہ ہو. جی. تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہم کو ان چیزوں سے بھی بچنا ہے. یہی ہے تقویٰ، کہ اللہ کا خوف ہو، کہ ہمیں کسی چیز کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ حرام چیز ہے یا شک اور شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حرام کا ہو. ایسی چیزوں کو جو کے پاس جو ہے بالکل نہ جائے. حرام انکم کے بارے میں بتائیے، مطلب کیا آپ حرام انکم کو، حرام کے ذریعے کو بریفلی ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں حرام ہو سکتی ہیں، کون کون سی چیزیں جو آپ نے مطلب عام طور پہ معاشرے میں آج پریکٹس کری جا رہی ہے حرام انکم میں، اور وہ ہر مسلمان کی زندگی پہ کیا افیکٹ کریں گی؟ حرام چیزوں میں سے بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے. اللہ نے بیان فرمایا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردے کو، خنزیر کے گوشت کو، اور شراب کو، ہر اس چیز کو جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو ذبح کرنے کے وقت. اور ایسے ہی دوسری جگہوں میں اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ سب چیزیں بھی کیا ہیں؟ حرام ہیں. جیسے شراب ہے اور جوا ہے، اور اسی طریقے سے نشے کی ہر وہ چیز جو جس سے انسان بالکل مدہوش ہو جاتا ہے، اور قمار ہے، جوا ہے. اور حرام کا ارتکاب کا جب کوئی کرتا ہے تو اس کا نقصان بہت بڑا ہے. سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم اللہ کی نظر میں گنہگار ہیں. ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ
حرام چیزوں کا ارتکاب کرے، حرام چیزوں کو کھائے یا حرام چیزوں کے ذریعے انکم بنائے جی، اور اس سے جو ہے وہ اپنا پیٹ پالے، اپنے بچوں کا پیٹ پالے. اس کا حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم کو کرنا نہیں ہے، منع ہے. اگر کوئی کرتا ہے اس حرام کے ذریعے سے جو لقمہ وہ کھاتا ہے جی، اس کے جسم پر بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اس حرام کے لقمے سے جب اس کے جسم کو وہ لقمہ لگتا ہے تو اس سے جو ہے اس سے بھی بچنے کے لیے کہا. جسم کا حصہ بڑھتا ہے یا گوشت بڑھتا ہے. فرمایا کہ جب حرام لقمہ جائے گا تو حرام ہی کام کرے گا. حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی پراگندہ بال والا ہے، اچھے کپڑے پہنا ہے اور نمازی بھی ہے، دیندار بھی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو. دعا کا قبول نہ ہونا یہ کتنی بڑی وہ چیز ہے کہ سب کچھ صحیح لگ رہا ہے دیکھنے میں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. تو آگے آتا ہے کہ جو ہے دعا اس لیے قبول نہیں ہو رہی ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، پہننا جو ہے وہ بھی حرام کا ہے، لباس اس کا حرام. تو اس کے پاس جو اشیاء ہیں اس کے استعمال کے لیے وہ سب چیزیں جو ہیں وہ سب حرام کی ہیں. جی بالکل. تو ساری چیزیں جب حرام کی ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی. وجہ اس کی ہے کہ وہ حرام کھا رہا ہے. اس وجہ سے یہ بھی نقصان ہے. اللہ کی نظر میں ہم گنہگار، ہماری دعا قبول نہیں. جو حرام سے جو انکم ہوتا ہے اس کا استعمال جہاں جہاں لوگ کرتے ہیں، ان کی اولادیں کھا رہی ہیں، بچے کھا رہے ہیں، ان کے گھر کے لوگ کھا رہے ہیں وہ پیسے، وہ حرام کا لقمہ. تو یہ حرام کا لقمہ جس کے پیٹ میں جا رہا ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے. نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو لے کر ساتھ جا رہے تھے. راستے میں کھجور گری ہوئی تھی. تو آپ نے جو ہے حضرت حسن نے اس کھجور کو اٹھا کے کھا لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فوراً آپ نے کہا کہ قے کرو. تو بہرحال کسی طریقے سے آپ نے جو ہے انگلی لگا کر کے قے کروایا، وہ کھجور کا حصہ باہر آیا. تو آپ نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں اور اہل بیت کے لیے صدقے کی چیزیں کھانا اور زکوٰۃ کی چیزیں کھانا یہ سب درست نہیں ہے، کیا پتہ وہ کیسا سامان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام کیا کہ جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، راستے میں جو وہ چیز پڑی ہوئی ہے تب بھی، جبکہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو پڑی ہوئی چیز کو اٹھا کے کوئی کھا سکتا ہے، کھانے والی چیز. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام کیا اور منع کیا حضرت حسن کو کہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. حرام کا لقمہ اور جو حرام چیزیں کھانا تو ویسے ہی ناجائز ہے. اس چیز بات سے معلوم ہو رہا ہے بہت اچھی طرح سے. امام صاحب اسلام میں کیا کیا شرطیں ہیں حلال کمائی کو پہچاننے کی اور اس کو حرام انکم سے وہ کیسے الگ حلال کمائی ہو سکتی ہے، اور یہ مسلمانوں پہ کیسے فرق پڑتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے کہا ہے، وہ کوئی بھی ہو. حلال اور حرام میں فرق پہچاننے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر کسی کے ساتھ انصاف کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا. ہمارے یہاں کوئی کام کرتا ہے، نوکر ہے، ملازم ہے جی، تو اب وہ مثال کے طور سے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے. تو اب 8 گھنٹے میں اس کو جو پیسے متعین کیے گئے ہیں، مثال کے طور سے 10,000 روپے، تو اب وہ 8 گھنٹے جو ڈیوٹی کر رہا ہے اور اس کا پیسہ متعین ہے 10,000 روپے. اب مالک کو یہ چاہیے کہ وہ اس کو 10,000 روپے دے، مہینے میں پورا دے، اس میں کوئی کٹوتی نہ کرے. اگر ملازم 10 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے اور مالک اس کے باوجود وہ 10,000 کے بجائے 9,000 دیتا ہے تو یہ کام کرنا ناجائز ہے، حرام ہے. اور ایسے ہی ملازم کو یہ چاہیے کہ جب وہ 10 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے تو وہ 9 گھنٹے نہ کرے، کیونکہ جب وہ 9 گھنٹے کرے گا تو وہ 1 گھنٹہ جو اس نے کمی کیا اور وقت ضائع کر دیا یا اس میں کام میں کمی کر دیا، جان چرا لیا، 9 گھنٹے ڈیوٹی کر کے پورے 10 گھنٹے کا پیسہ لے رہا ہے، تو وہ 1 گھنٹے کا جو پیسہ لے رہا ہے وہ حرام کا لے رہا ہے. جیسے یہ چیز زیادہ ہوتی ہے آج کل، ہم لوگ یہی سوچتے ہیں میں کہ کم سے کم کام کریں اور پیسہ اتنا ہی لیتے ہیں سب. بہت لوگ نوجوان اس میں بہت لوگ مبتلا ہیں جی، اور لوگ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں ہاں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت معمولی چیز ہے، حالانکہ یہ بہت ہی معاشرے کی بہت ہی خراب چیز ہے. خراب اس معنی کر کے ہے کہ ہمیں تو ڈیوٹی کرنے کے لیے کہا گیا 10 گھنٹے، لیکن ہم نے ڈیوٹی کیا 9 گھنٹے. تو 9 گھنٹے ڈیوٹی کر کے جب ہم نے 10 گھنٹے کا پیسہ دیا تو وہ 1 گھنٹے کا جو پیسہ تھا، وہ 1 گھنٹے کا پیسہ وہ حرام شمار ہوگا کہ آپ نے حرام کا پیسہ لیا. پھر آپ نے وہ پیسہ کھایا، آپ کے پیٹ میں حرام کا لقمہ گیا. وہ پیسہ پھر جو کھائے گا آپ کے گھر میں، آپ کے اہل و عیال میں، تو اس کے بھی پیٹ میں وہ حرام لقمہ گیا. تو اس سے نقصان پھر وہی ہے، نسل در نسل تباہ ہو. بہت لوگ ہر معاشرے میں، ہر شعبے میں لوگ یہ کرتے ہیں. بالکل.
ملازم ہیں، نوکر ہیں، یا اسی طریقے سے بینک وغیرہ میں ہیں، اور بینک سے ہٹ کر کے جو سرکاری ملازم وغیرہ ہیں، تو یہ لوگ بھی خاص طور سے سرکاری میں زیادہ ہو رہا ہے یہ سب چیز، سرکاری میں زیادہ ہو رہا ہے۔ سرکاری نوکری لوگ لیتے اس لیے کہ کم کام کرنا پڑے اور پیسہ زیادہ ملے۔ ہاں بالکل کرتے ہیں۔ ابھی جیسے یہاں کا ماحول یہ بن گیا ہے، جیسے سرکاری اسپتال میں آپ چلے جائیے، سرکاری ہاسپٹل میں، تو آپ وہاں جائیے، دیکھیے جو ڈاکٹروں کے آنے کا ٹائم ہے وہ ڈاکٹر وغیرہ اس وقت پر نہیں پہنچتے ہیں، آتے بھی ہیں تاخیر سے، اور جانے کی جلدی رہتی ہے سب کو۔ بالکل۔ تو جو ہمارے، میں تو سب کو نہیں کہتا، جو ہمارے سماج کے مسلمان جو ہے مسلمان ڈاکٹر ہیں اور اس طریقے سے مسلم ملازم ہیں، تو ان کو خاص طور سے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ڈیوٹی مقرر کی گئی ہے اس وقت پر ہم پہنچیں، اور جو جس وقت تک کہا گیا اس وقت ڈیوٹی کریں، اس کا پیسہ۔ بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں جن کے بارے میں آیا ہے، کبھی وہ مدرسے میں پڑھا رہے تھے، دارالعلوم دیوبند کی بات ہے، وہ وقت پر نہیں پہنچے، اور اسی طریقے سے یا تاخیر ہو گئی یا کسی دن ناغہ ہو گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، جب ان کی تنخواہیں ملی آخر دن میں، مہینے کے آخری میں، تو انہوں نے اس پیسے کو پورا جوڑنے کے بعد جس دن انہوں نے ڈیوٹی نہیں کیا تھا، وہ پیسہ اور تاخیر کا پیسہ جو ان کا بن رہا تھا، اس پیسے کو انہوں نے لے جا کر کے دارالعلوم دیوبند کے مدرسے میں جمع کر دیا کہ ہم نے جو ہے ڈیوٹی نہیں کیا تھا، اس لیے یہ پیسہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس طریقے کے واقعات بہت سارے بزرگوں کے بارے میں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ چیز ہماری مطلب تقوی، یہی چیز، یہ تقوی بھی ہے، اور حلال اور حرام کے درمیان فرق پہچاننے کے لیے بہترین مثال ہے۔ مسلمان کو اپنی ڈیوٹی کے حساب سے فکس، بھلے اس کو کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی سی سی ٹی وی کے انڈر ہے نہیں ہے، لیکن اس کو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ جب کوئی ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کے کرتا ہے تو وہی آدمی کرے گا جس کے سامنے اللہ پاک ہوں گے۔ بالکل۔ جس کے دل میں تقویٰ ہوگا، خوف، جس کے دل میں تقویٰ اور خوف نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہماری نیت ہم کو پتہ ہوتی ہے۔ امام صاحب، جیسے بینک وغیرہ کی جو نوکری ہے آج کے ٹائم پہ مسلمانوں میں بہت زیادہ، مطلب لوگ کوئی جس معاشرے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، تو جیسا معاشرہ چل رہا ہے ہم اپنے حساب سے چل رہے ہیں، تو بینک میں نوکری کرنا، بینک کیونکہ انٹرسٹ بیس پہ پروفٹ ارن کرتا ہے، تو اسی کے حساب سے ہمیں سیلری ملتی ہے، تو کیا وہ چیز جائز ہے کہ وہ حرام میں کاؤنٹ ہوگا بینک کی نوکری؟ نہیں، بینک کی نوکری درست نہیں ہے، بینک کی نوکری جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے بینک کی نوکری تو اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے بینک کی نوکری کے علاوہ کوئی نوکری اور تلاش کرتا رہے۔ مطلب کوئی کر رہا ہے اگر کام، تو اس کو یہ حکم نہیں کہ وہ چھوڑ دے اور بے روزگار بن جائے اور در در کی ٹھوکریں کھائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر کوئی کر رہا ہے بینک کی نوکری تو وہ کرتا رہے، لیکن اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس سے اچھی کوئی نوکری ڈھونڈتا رہے۔ تو جب اس کو اچھی نوکری مل جائے تو وہ بینک کی نوکری چھوڑ دے اور ادھر کرنے لگے، دوسرا کام کرنے لگے۔ بینک کی نوکری حرام کیوں ہے، مطلب اس میں بھی تھوڑا بتائیں۔ بینک کی نوکری اس لیے حرام ہے، بینک میں جو کچھ بھی لین دین ہوتا ہے یہ سارے معاملات سود پر ہیں، مطلب اے سے لے کر زیڈ تک، تو اس لیے جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کیشیئر ہوتے ہیں یا اسی طریقے سے جو ہے فائنینس کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان سارے معاملات جو ہوتے ہیں بینک کے، وہ سود پر ہی منحصر، بنیاد اس کی سود ہے۔ اصل بات یہ ہے، بنیاد اس کی سود ہے، اس لیے بینک کی نوکری درست نہیں ہے۔ اچھا، ان کمپنیز کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ کی جو جوئے وغیرہ میں انوالو ہے یا شراب بیچنا خریدنے کا کام میں انوالو ہیں، ایسی کمپنیز کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ ایسی انکم، اس طرح کی انکم جتنی بھی ہیں سب ناجائز ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اور ان چیزوں کی انکم بھی ناجائز ہے، اور اس میں جو لوگ عمل کرتے ہیں، یعنی ایک طرح کا کہیے تعاون سے مراد کام کر رہے ہیں یا اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، چاہے بزنس کے طور پر یا یہ ذریعہ معاش ہو، تو یہ سب ناجائز۔ اچھا، کوئی انسان کسی ہوٹل میں نوکری کرتا ہے اور اس کو زبردستی وہ چیز سرو کرنی پڑتی ہے، جیسے الکوہل وغیرہ ہے، اور یا ادھر سے ادھر کرنی پڑتی ہے، تو وہ چیز کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب نہیں، اگر زبردستی کرنی پڑ رہی تو وہ اس جگہ کام نہ کرے، دوسرا کام تلاشے، ناجائز کام کیوں کرے گا؟ اچھا، کوئی انسان حرام کمائی کما رہا ہے بٹ اس کو وہ چیز پتہ نہیں ہے، تو وہ اس چیز میں کیسے اسٹیپ لے، آگے کیسے کام کرے؟ اس چیز کو کرتے ہوئے آ رہا تھا، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ ہمیشہ آج تک حرام ہی کماتے آ رہا ہے۔ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو پہلے اس کام کو کرنے سے پہلے
ہم معلوم کر لیں کہ یہ کام کیسا ہے، درست ہے کہ نہیں ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ جب ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہو جائے، اگر ناجائز ہے تو چھوڑنا ہے، بالکل، اگر جائز ہے تو اس کام کو کریں۔ لیکن اس نے کیا ہی نہیں تو سارا مواخذہ اسی سے ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دماغ دیا، عقل دیا ہے، بالکل، تو سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم ہر کام کو پہلے سے سمجھ لیں کیا ہے، اس کام کو اگر ہم کریں گے جائز ہے نہیں، اس کی آمدنی حلال ہوگی یا حرام، تو معلوم کر کے تب ہم اس کام کو شروع کریں۔ لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اور وہ حرام کام کرتا چلا جا رہا ہے، ایک علم ہی نہیں ہے، پہلے معلوم کر لے لیکن کیا ہی نہیں، معلوم نہیں، لیکن جب پتہ چل جائے تو اس کام کو چھوڑ دیں، فوراً چھوڑ دیں اس کام کو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، استغفار کرے اور اس کا کوئی بدل دیکھیں، معلوم ہو گیا تو اس کام کو چھوڑ کر اچھا کام کرنے لگیں۔ حرام کمائی ہماری زندگی میں کیسے فرق ڈالتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہونا، ہماری نماز، ہمارا صدقہ کرنا، حرام کی کمائی کما کے صدقہ کرنا اور ہمارے اور اچھی نیکیاں جو کر رہے ہیں ہم، تو اس پہ کیسے فرق پڑتا ہے حرام انکم؟ حرام انکم کے تھرو اگر کوئی حرام کمائی کرتا ہے، وہ پیسے آتے ہیں، ان پیسوں کا کوئی ثواب اب نہیں ملتا، چیریٹی کرنے کا، صدقہ کرنے کا کوئی ثواب نہیں۔ جیسے سود کا پیسہ ہے، جی، سود کا پیسہ اگر کوئی صدقہ کرتا ہے، آتا ہے کہ اس پر نیت یہ رہے کہ وہ اس پر اس کو کوئی ثواب اب نہیں ملے گا، ثواب کی نیت سے وہ صدقہ نہ کرے، تو جب وہ سود کا پیسہ ہے اس پر کوئی ثواب نہیں ہے، تو ایسے ہی حرام کی کمائی پر کوئی صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو اس پر کوئی ثواب اس کو کیسے ملے گا؟ کوئی ثواب کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ جیسے حرام کی کمائی کا لقمہ ہم کھا رہے ہیں تو ہماری دعا قبول ہونا یا نماز پڑھنے پہ وہ کیسے؟ حرام کا لقمہ ہم کھا رہے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی کہ پراگندہ بال والا ہے، کپڑے پہنا ہے اچھے اور اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے، دعا کر رہا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حرام کا لقمہ اگر کوئی کھا لیا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں، تو اب 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی تو دعا قبول نہیں ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہے، تو بہت برا اثر ہے اس کا۔ حلال کی کمائی اگر کھاتا ہے تو اس کے خلاف ہے کہ حلال کی کمائی میں برکت ہے، رحمت ہے اور نور ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور ہے، یہاں تک کہ آتا ہے اس کی زندگی میں برکت اور نور، اس کی اولادوں میں برکت، اور ایسے ہی اس کی کمائی میں بھی برکت ہوگی، ہر چیز میں جو ہے اللہ تعالیٰ نور بھر دیں گے۔ اچھا، اس حوالے سے میرے پاس ایک سوال آیا من میں کہ جیسے میں کسی کے یہاں دعوت پہ جاتا ہوں اور اس کا حرام کا کاروبار ہے اور وہ مجھے دعوت کرتا ہے، تو میرے لیے اس کے گھر میں کھانا کیسا ہوگا؟ وہ اگر معلوم ہے کہ اس کی کمائی یقینی طور پر حرام کی ہے تو ایسی دعوت تو نہیں کھانا چاہیے۔ اس میں مطلب جیسے کوئی بہت قریبی رشتہ دار ہے اور جانا پڑتا ہی ہے اور ہو سکتا ہے کھانا پڑے، تو اس میں کوئی چاہے جتنا قریبی ہو، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، جی بالکل، اور اللہ کے حکم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اول ہے، سب سے پہلے اللہ کا حکم، بعد میں پھر کوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب منع فرما دیا کہ حرام کے قریب مت جاؤ، حرام مت کھاؤ، حرام لقمہ مت ڈالو۔ کسی گھر میں 100 روپے کما رہا ہے، اس میں 90 روپے کوئی انسان حرام کما رہا ہے اور 10 روپے کوئی حلال کما رہا ہے اور اس نے دعوت کری ہے، اس کیس میں کر سکتے؟ کیس میں یہ ہے کہ اس کا حلال انکم ہے اور ایسے ہی اس کے گھر میں یہ پتہ ہے کہ اس کے گھر میں اور کمانے والے ان کی حلال کمائی ہے، جی، تب پھر ان کی طرف نظر کر کے جا سکتا ہے اور کھا سکتا ہے، من میں رکھے کہ وہ حرام، جی کچھ حلال کی کمائی ہے تو اس لیے میں جا رہا ہوں، تو پھر ہے، لیکن بچنا اور اچھی بات ہے۔ امام صاحب، حلال کمائی کا ہماری فیملی اور سوسائٹی میں کیا فرق ہے پڑتا ہے آج کے ٹائم پہ؟ ہم اگر حلال کمائی کمائیں گے، آنے والی جنریشنز، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ حلال کمائی میں کمانے میں آنے والی جنریشن میں بہت بڑا فرق پڑتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کا فائدہ جو ہے حلال کمائی کا آپ شاید یہی جاننا چاہتے ہیں۔ رسولوں کو حکم دیا کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر فائدہ بھی بتایا کہ پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا میں کیا فائدہ ہے، کہا آگے واعملوا صالحا، اور اچھے اعمال کرو۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب پاکیزہ اور حلال چیزیں کوئی کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اعمال حسنہ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اعمال حسنہ مطلب اعمال حسنہ یعنی اچھے عمل، نیک کام، حسن سلوک جس کو کہا جاتا ہے، تو نیکی کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، اور وہ کرے گا تو اس کے اثرات اس کے اوپر بھی ہوں گے، اس کے جنریشن کے اوپر ہوں گے۔ ہم نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو لوگ دیندار ہیں، سچے دیندار، پکے دیندار، تقویٰ والے، زندگیوں میں نور ہے حلال کمائی کی وجہ سے، وہ اچھے اعمال کرتے ہیں اور ان کی اولادیں بھی نیک ہوتی ہیں، ان کے بچے اور بچیاں جو ہے نیک، صالح، دیندار، نمازی، پرہیزگار، اور پھر جو ہے حسن سلوک کرنے والے۔ ہم حلال کمائی کا ذریعہ بنا کے ہم ایک پہل کر سکتے ہیں اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لیے، مطلب حلال کمائی ہی ہماری زندگی کی پہل ہو سکتی ہے، کیونکہ اب حلال کمائی کمائیں گے تو وہ نیکی کا ذریعہ بنے گا، نیک عمل کرنے کا ہمیں توفیق ملے گی، اور نیک عمل کرنے کا ثواب بھی تو ہے۔ بالکل، جب ہم حلال کمائی کی نیت کر کے
اور شروع کریں گے نہ بھی کمائیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے خوش ہوں گے اور ثواب عطا فرمائیں گے، اور نیت جب درست ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو لیے راستہ بھی نکالیں گے اس کے لیے۔ جیسے آج کے ٹائم پہ لوگ بہت پریشان ہیں، وہ ان کی زندگی پرسکون ہو چکی ہے، وہ کمائی کے ذریعے ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، یہ سب چیزیں ہیں، تو کیا اس کا سلوشن یہی ہے کہ ہم اپنی نیت حلال انکم بنائیں اور اس کو پہل بہت کم سے کم ہو بٹ حلال ہو؟ بالکل، تو اس سے شروع کریں تو کیا ہماری زندگی میں سکون آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایک راستہ ہے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے جہنم کی طرف، ایک راستہ ہے جنت کی طرف، تو جنت والا جو راستہ ہے وہ مشقتوں کا راستہ ہے۔ بالکل، جنت میں پہنچنے کے لیے پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، پریشانیاں یہی سب آئیں گی جب کوئی حلال کمائی قدم اٹھائے گا تو تھوڑا سا لے کر تو وہ محنت کرے گا، مشقت اٹھائے گا، یہ محنت اس مشقت کا اجر بھی اس کو ملے گا، لیکن پھر دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہترین راستہ نکال دیں گے۔ چھوٹی پونجی ایک دن اس کے لیے بہت ہی بہتر ثابت ہوگا۔ اگر اس سے ہٹ کر کے وہ سمجھے گا کہ میں تھوڑا کماؤں گا اس میں مجھے سکون نہیں ہے تو وہ غلط راستہ اختیار کرے گا۔ یہ غلط راستہ اختیار کرنا یہ جہنم کا راستہ ہے۔ تھوڑی کمائی ہو اس میں اس کو سکون اور عافیت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور ایک دن میں جب وہ محنت کرے گا تو محنت کرتے کرتے انشاءاللہ ایک بہت بڑا کام اس کا ہو جائے گا۔ اور بہت لوگوں کو دیکھا گیا ہے شروع میں وہ پیسوں سے بہت کمزور تھے، کمانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا، یہاں تک کہ اوڑھنا پہننا بچھونا کچھ نہیں تھا، لیکن وہ جب ڈٹ گئے اور محنت کیا، اللہ سے مانگنا چاہیے اور محنت کرنا چاہیے، تو پھر وہ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نواز دیا۔ میں تو خاص طور سے نوجوانوں سے کہتا ہوں، جو لڑکے ہیں آج کل کے معاشرے کے، ان کا مزاج یہ بن گیا ہے ہم بس جیسی نوکری پائیں کم سے کم 60,000 کی ہو، 70,000 کی ہو، اس سے نیچے سوچتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ سوچ غلط ہے۔ شروع میں 50,000 60,000 کی نوکری نہیں ہے، جو مل رہا ہے وہ لے کر شروع کرنا چاہیے، محنت نہ کرنے سے بہتر ہے۔ بالکل نہ کرنے سے بہتر ہے۔ اور دنیا میں کیا سب لوگ جتنے لوگ ہیں تو کیا سب نوکری ہی نہیں کر رہے نا؟ بہت ایسے ہیں جو غریب ہیں اور محنت کرتے ہیں، رکشہ والے رکشہ چلاتے ہیں، اسی طریقے سے اپنا پیٹ پالتے ہیں، تو اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں نوجوانوں کے اندر یہ ہے کہ بس ابھی ہم بیٹھے اور کل صبح امیر بن جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ اسی لیے ہم بہت وقت اپنا ضائع کرتے جا رہے ہیں، وقت ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ میں نے ایک بار جو ہے جمعہ کے بیان میں اپنے بچوں سے کہا تھا کہ جو کچھ مل جائے نوکری، چھوٹی ہو بڑی ہو، کرتے رہو، محنت کرتے رہو، پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھو۔ ہر آدمی فوراً بڑا آدمی نہیں بن جاتا۔ بالکل، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی تقدیر میں لکھا ہے کہ کب کیا ہونا ہے، سب کی تقدیر برابر نہیں ہو سکتی۔ بٹ یہ ہے جیسے کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے، بٹ سکون تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اب سکون دونوں کو برابر بھی ہو سکتا ہے، ضروری کم پیسہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا سکون، وہ تو آپ کے عمل ڈیسائیڈ کرتے ہیں، آپ کی اللہ سے کیا رشتہ۔ مال اور پیسے سے سکون نہیں حاصل ہوتا، سکون تو اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ بہت پیسہ ہے کسی کے پاس، اللہ تعالیٰ کو بھولا ہوا ہے تو اس کی زندگی میں سکون نہیں ہو، اسی لیے وہ سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کو بھول گیا ہے۔ اس کو اللہ، اس کا تعلق اللہ سے، بہت غریب ہے لیکن وہ اللہ والا ہے اور اللہ سے تعلق رکھتا ہے۔ حلال کمائی، حلال کمائی ہے، حلال کمائی اس کی، اور جو ہے حرام سے بچتا ہے، تو وہ جب آ کر شام میں اپنے بستر پہ لیٹتا ہے تو اس کو نیند آئے، کیونکہ اس کی روزی حلال کی۔ اور ایک امیر آدمی اگر حرام کی کمائی کرتا ہے اور بینک بیلنس ہے لیکن اس کو وہ نیند نہیں آتی جو ایک غریب کو آتی ہے اپنے بورے کے اوپر، یہی فرق ہے، اور سکون اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں۔ امام صاحب ویسے آپ کوئی اپنی کوئی پریکٹیکل سٹوری بتا سکتے ہیں مجھے اس چیز پہ، حلال کمائی کرنے سے اور حرام کمائی کرنے سے، یا آپ نے اپنی زندگی میں کوئی دیکھا ہو آج تک کوئی پرسن جو حلال کمائی کر کے اس نے بہت اچھا کچھ کر لیا؟ اپنے ہی گھر والوں کے بارے میں بتا سکتے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب بہت چھوٹے تھے دیکھتے تھے، آج اس وقت جو ہے ہم جو ہے کئی بھائی ہیں، تو اس وقت ہمارے یہاں بہت تکلیفیں رہتی تھی، لیکن ہمارے بھائی لوگ جو ہے ان لوگوں نے بہت محنت کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بہت بڑا بنا دیا۔ ایک زمانہ تھا کہ کچھ نہیں تھا، آج اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا۔ یہ مختصر سی اسٹوری ہے، ورنہ اس کے گہرائی میں جائیں گے تو شاید میں اس کو بیان نہ کر سکوں۔ ہم نے اپنے والد صاحب کو دیکھا، انہوں نے بہت محنت کیا، اور محنت کر کے بہت آگے تک چلے گئے۔ پھر اس کے بعد ہمارے بھائیوں نے محنت کیا، آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے، تنگی بھی تھی، پریشانیاں بھی تھیں، ہر کسی نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر کے خوب محنت کیا، اور اس محنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم لوگ سب سے اپنی فیملی میں، مطلب خاندان میں خوشحال ہیں، اور
अच्छा है। और हराम खाने वालों को जो है देखा गया है वो हराम को खाने वाले हराम खाते हैं और हराम की कमाई का उसका असर जो है बड़ा ख़राब होता है। एक वक्त आता है कि सारी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं, कोई ऐसी परेशानियां आ जाती हैं कि अल्लाह ताला जो है उन सारी परेशानियों को पल भर में, उन सारी चीज़ों को, सारे माल को, जायदाद को पल भर में ख़त्म कर। साहब थे, उनका वाक़या है, हराम की कमाई को जो है करते थे, हराम की कमाई से बंगला बनाया, घर बनाया, गाड़ियाँ ली, लेकिन एक बहुत बड़ी आफत एक बार आई, तो मैं जानता हूँ उनके बारे में। उस आफत की वजह से उनका सब कुछ छीन गया, तो वो बिल्कुल फिर बेकार हो गया। वो जो कहते हैं कि जो है सब कुछ था लेकिन सारी चीज़ें जो है ज़ाया हो गई, फिर आखिरी में कुछ नहीं बचा, बच्चे छितर बितर हो गए और फिर माल सब छीन गया, सरकार ने सब दबोच लिया, सब खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं। इस तरीके के वाक़यात हैं और फिर बहुत सारे वाक़यात किताबों में इस तरीके के मज़कूर हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में भी हैं। इस्लाम में हलाल कमाने पे इतना जोर क्यों दिया गया है? सिर्फ कमाई को बढ़ावा देना या तरक्की हासिल करना ये ना हो के इस्लाम ने कम कमाओ बट हलाल कमाओ, इस पे ज्यादा जोर दिया है। तो ऐसा इस्लाम में मतलब इसका क्या फायदा है? इस्लाम में ऐसा क्यों है? इस्लाम में ये नहीं है कम कमाओ या हलाल कमाओ। अच्छा, इस्लाम में ये है कि ज्यादा कमाओ लेकिन जो है हलाल कमाओ, कोई मना नहीं है। जितना भी कमाओ हलाल कमाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला से कुशादा रोजी मांगता हूँ। हदीस शरीफ है, दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअ मिन, कि अल्लाह मैं आपसे इल्म नाफ़े मांगता हूँ और कुशादा रोजी मांगता हूँ। कुशादा रोजी का मतलब क्या है कि कुशादा रोजी अल्लाह ताला जो देंगे, देने पर आएंगे, तो अल्लाह ताला के खजाने में कोई कमी नहीं है, तो अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक देंगे। तो अल्लाह ताला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से कुशादा रोजी मांगो लेकिन हलाल हो। हराम अगर कोई कुशादा रोजी मांगेगा तो वो तो नहीं मिलेगा ना, नाजायज़ दुआ है। अगर जायज़ दुआ कोई करेगा कि मुझे कुशादा रोजी अता फरमा, तो हलाल रोजी अता फरमा, कुशादा रोजी अता, इतना दे अल्लाह कि मैं आपके अलावा किसी का मोहताज न बनूं, किसी के सामने मैं हाथ ना फैलाऊं, किसी के सामने ना कहूँ। इस्लाम में ये है, अल्लाह ने दिया है, हलाल माल है, खूब कमाओ हलाल माल। उस हलाल माल को अपने कपड़े को पहनने में लगाओ, अच्छी गाड़ी से चलो, अच्छा घर बनाओ, ये सब मना नहीं है, लेकिन हलाल का होना चाहिए। हराम इसके खिलाफ है तो सारी चीजें जो है हरामी की हराम। पैसा खूब हलाल का हो तो अच्छा कपड़ा हो, अच्छा खाना हो और अच्छा बेहतर घर हो और लिबास अच्छा हो, गाड़ी अच्छी हो, तो ये सब सारी चीजें बहुत अच्छी मानी गई हैं। जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। ये लोगों के जहन में आता है पैसा बहुत ज्यादा आ गया है तब भी हम कपड़ा अच्छा ना पहने, अच्छा ना खाएं, अच्छी गाड़ी ना हो, तो ये नहीं है। हाँ, ये है कि दिखावा ना हो कि अल्लाह ने हमें दे दिया है तो हम दिखावा करने लगे, लोगों को जलील समझने लगे, अपनी नज़र में किसी को हम हकीर समझने लगे, ये हमारे जहन में दिमाग में बात है। फिर वो अगर ये सब चीज़ें पैदा होंगी तो ये किब्र हो जाएगा, तकब्बुर। तो इससे बचना चाहिए क्योंकि अल्लाह ने दिया है तो हमारी नीयत दुरुस्त है तो हम अच्छा खाएं, अच्छा पहने, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ मानी गई है। जैसे आज हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हराम इनकम वर्सेस हलाल इनकम पे, तो आप यंग यूथ को, आज मुसलमान नौजवानों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे इस पूरे? नौजवानों को जो है ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि वो अपने वक्त को ज़ाया न करें, क्योंकि वक्त बहुत कीमती चीज़ है। बेहतर मुलाजमत मिल जाए या नौकरी मिल जाए तो वो उसको करें, लेकिन हलाल हो और हराम के करीब ना जाए। नौजवान शायद जब ये हदीस सुनेंगे, ये वाक़या सुनेंगे तो उनको फ़ायदा बहुत पहुँचेगा। एक वाक़या है, हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, एक सहाबी हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे रोज़ाना फजर की नमाज़ पढ़ते थे और नमाज़ पढ़कर फ़ौरन उठकर चले जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें उनकी पीछा करती थी। आपने देखा कि अबू दुजाना हर दिन ये करते हैं। आपने एक दिन हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु को पूछा कि अबू दुजाना, तुम्हें अल्लाह से ज़रूरत नहीं है, दुआ वगैरह अल्लाह से मांग की ज़रूरत नहीं, आप उठकर चले जाते हो? कहा कि नहीं या रसूलल्लाह, ऐसी बात नहीं है, मैं आप पर कुर्बान, मेरी जान कुर्बान। कहा कि मैं इसलिए उठकर चला जाता हूँ कि मेरे घर से एक घर जो लगा हुआ है वो एक यहूदी का घर है और उस यहूदी के घर में एक खजूर का दरख्त और उसकी शाखें मेरे घर की तरफ भी है। सुबह के वक्त में खजूरें गिर जाती हैं और मेरे बच्चे सोते रहते, तो मुझे इस बात का डर रहता है कहीं मेरे पहुंचने से पहले मेरे बच्चे उठ ना जाएं और उठ करके उस खजूर को खा लें। और मैं जल्दी इसलिए जाता हूँ ताकि मेरे बच्चे उस यहूदी के खजूर को ना खाएं। मैं जब वहाँ पहुँचता हूँ, पहुँच करके खजूर को समेट करके उस यहूदी को दे, और अल्लाह की कसम, आपने कहा, अबू दुजाना ने कहा कि या रसूलल्लाह, अल्लाह की कसम, एक दिन का वाक़या है कि मैं एक दिन पहुंचा तो मेरा एक बच्चा छोटा जो रात से भूख में सो रहा था उठा और उसने उस खजूर को उठा के मुंह में डाल लिया। करीब था कि वो निकल लेता, लेकिन मैंने उसके मुंह से उस खजूर को निकाल कर बाहर कर दिया और खजूर को पूरा समेट करके उस यहूदी को दे दिया। मैं
اس لیے کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں چور بنا کر اٹھایا جاؤں کہ میں نے اس یہودی کے سامان کو میرے بچے کھا گئے یا میں ضائع کر دیا، اس لیے میں پہلے جاتا ہوں اٹھ کر کے۔ اس وجہ سے یہ واقعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا، یہ باتیں اس یہودی کو بھی معلوم ہوئی، تو اس کے اثر سے اس یہودی کا پورا گھرانہ اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ فکر صحابہ کی تھی، یہ صحابہ کی یہ فکر تھی۔ نوجوانوں سے یہ درخواست ہے کہ اس واقعے کو اپنی زندگی کا ایک وہ بنائیں، موٹیویشن بنائیں، اور اس کو رکھیں ساتھ، اس واقعے کو ذہن و دماغ میں رکھیں کہ ہمارے صحابہ کیسے تھے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یعنی حرام کے قریب نہ جائیں، اور حلال روزی کو تلاشیں۔ حلال روزی مل جائے تو اس پر جو ہے فوراً اقدام کریں، یہ نہ سوچیں کہ یہ تھوڑا ہے، کم ہے، زیادہ ہے۔ ابھی جو مل رہا ہے نہ ملنے سے بہتر ہے، اس پر مل جانے پر اللہ کا شکر ادا کریں اور مزید محنت کرتے رہیں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ اگر ایک گھر میں 4 لوگ ہیں، 2 کمانے والے ہیں، تیسرا کوئی کم کما کے لا رہا ہے، وہ بہتر ہے، لیکن نہیں کما رہا ہے، وہ یوں ہی وقت کو ضائع کر رہا ہے، تو وہ بیکار اپنے وقت کو ضائع کرے۔ تو زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہونی چاہیے نوجوانوں کی کہ جو ہے وہ اپنے وقت کو نہ ضائع کریں۔ بہت سارے نوجوان اپنے سارے وقت کو پورا دن خراب کر دیتے ہیں، رات کو پورا وقت ضائع کر دیا، موبائل چلا رہے ہیں، پھر اس کو مطلب زندگی میں انہوں نے اپنے مقصد کو سمجھا ہی نہیں۔ اور ایک جو ہوتا ہے کہ ہماری منزل کیا ہے، کہاں تک ہم کو پہنچنا ہے، اپنی زندگی میں کیا کیا کرنا ہے، ایک ٹارگیٹ ہونا چاہیے۔ ابھی میں پڑھ کے نکلا ہوں، یہ کورس میں نے کر لیا، یہ پڑھ لیا، فلاں کورس کر لیا، تو اب اس کے بعد جو میرا بزنس مجھے کرنا ہے یا ایسی نوکری کرنا ہے، تو ایک ٹارگیٹ یہ ہو کہ اب سے لے کر کے 5 سال کے اگلے 5 سال تک ہم کو کہاں پہنچنا ہے۔ یہ ایک زندگی کے اندر جو ہے ایک پلان ان کو بنانا چاہیے، پلان کرنا چاہیے کہ ہم کو 5 سال کے بعد یہاں سے ہم کو آگے بڑھ کر کے یہ پہنچنا ہے، اور 5 سال کے بعد اس کا یہ نتیجہ ہم کو ملنا چاہیے، اور اس پلان کے مطابق کام کرنا چاہیے، وقت ضائع کریں۔ اور جب پلان کے مطابق کام کریں گے تو اس پلان کو اللہ تعالیٰ پورا کریں گے انشاءاللہ۔ جب وہ پلان پورا ہو جائے تو 5 سال کا اور پلان بنائیں، تو ترقی اور کامیابی اس طرح سے ملتی ہے۔ میری والدہ کہتی ہیں کہ دیکھو کوئی کام اگر کرنا ہے تو اس میں بس نیت سچی رکھو۔ میری امی یہ کہتی ہیں کہ اس میں نیت سچی رکھو، اور جب نیت سچی رکھو گے تو اس میں یہ کہو کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے۔ تو میں اس چیز کو میں پکڑ کے رکھا ہوں۔ تو میں بھی جب کسی کام کو بارے میں سوچتا ہوں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، میری امی نے کہا بتایا، یہ میں یاد رکھتا ہوں کہ میری امی کہتی ہے نیت اچھی رکھو، درست نیت، اچھی نیت پختہ کر لو کہ کرنا ہے تو کرنا ہے۔ تو میں اس چیز کو لے کے چلتا ہوں۔ اس چیز سے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے، ہم سیکھ سکتے ہیں بہت اپنی زندگی میں، جو آپ نے بتایا بھی۔ بالکل سیکھ سکتے ہیں، بالکل سیکھ سکتے ہیں جی۔ ویسے آج ہم نے جو بھی ڈسکس کیا حرام انکم اور حلال انکم پہ، ہم نے مطلب بہت اچھے سے آپ نے سمجھایا، اور ایک دم باریکی سے مجھے بھی بہت اچھے سے سمجھ میں آیا، اور آڈینس کو بھی انشاءاللہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا، اور ہم نے حرام انکم کی کیا خامی ہے، کیا زندگی میں اثر پڑتا ہے وہ بھی سمجھا، اور حلال کے کیا فائدے ہیں وہ بھی سمجھا۔ انشاءاللہ ہم سب کو یہ چیز نفع کرے گی۔ جزاک اللہ خیر، آپ آج ہمارے ساتھ اتنا اہم وقت نکال کے آئے اور ہم نے اتنا اچھا ٹاپک اچھے سے سمجھایا، بہت شکریہ آپ کا۔